بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اٹس می مہوش ناز صدیقی اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ایم ایس اسلامک کلیکشنز. اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئکن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں. آج ہم پڑھیں گے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہی ایک دوسری بستی میں اللہ پاک نے حضرت لوط علیہ السلام کو اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ بڑی بےغیرتی کے کام کیا کرتے تھے، جیسے کہ چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا اور بھی بہت سے غلط کام. حضرت لوط علیہ السلام نے بار بار سمجھایا کہ تم ایسی بے حیائی کے کام کیوں کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے بھی نہیں کیے. تم عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے غلط باتیں کرتے ہو. ان کی قوم والوں کو اور کوئی جواب نہیں آیا تو کہنے لگے، لوط اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں سے نکال دو، یہ بہت پاک بنتے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام نے پھر سمجھایا کہ دیکھو، جو کچھ میں کہتا ہوں تمہاری ہی بھلائی کے لیے کہتا ہوں. میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ جو کچھ میں تم کو نصیحت کرتا ہوں اس کے بدلے میں مجھ کو کوئی پیسہ یا مزدوری دو، بلکہ اس کا بدلہ تو مجھ کو اللہ تعالیٰ دیں گے. حضرت لوط علیہ السلام کی نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا اور کہنے لگے کہ جس عذاب سے تو ہم کو ڈراتا ہے، اگر تو سچا ہے تو ایک دن اس عذاب کو ہم پر لے آ. پھر کیا ہوا؟ آخر خدا کا غضب آ گیا. اللہ نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے مکان پر بھیجا. حضرت لوط علیہ السلام نے جب لڑکوں کو دیکھا تو بہت غمگین ہوئے کہ یہ لڑکے میرے پاس مہمان آئے ہیں اور میری قوم کے لوگ ان کو پریشان کریں گے. کہنے لگے، آج کا دن میرے لیے بہت مشکل کا دن ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بستی میں سب کو بتا دیا کہ ان کے گھر مہمان آئے ہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے خوبصورت لڑکوں کو ان کے گھر پر دیکھا تو دوڑتے ہوئے آئے، کیونکہ یہ لوگ پہلے سے ہی برے کام کرتے تھے. حضرت لوط علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے میری قوم، خدا سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے بارے میں میری عزت خراب نہ کرو. تم میری لڑکیوں سے شادی کر لو. کیا تم میں کوئی بھی بھلا انسان نہیں ہے؟ وہ بولے کہ تم کو معلوم ہے کہ تمہاری بیٹیوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. جو کچھ ہم چاہتے ہیں وہ تم کو معلوم ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی طاقت ہوتی. فرشتے جو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں آئے تھے، انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو اتنا غمگین دیکھا تو کہنے لگے، اے لوط، ہم تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یعنی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. آپ رات کے اندھیرے اپنے گھر والوں کو لے کر اس بستی سے چلے جائیں اور کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہیں دیکھے، مگر اپنی بیوی کو یہیں چھوڑ دینا، کیونکہ وہ کافر ہے، اور جو آفت اس بستی پر آنے والی ہے وہ اس پر بھی پڑے گی. اس بستی پر صبح کے قریب اللہ کا عذاب ہوگا. حضرت لوط علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق اپنی بیوی کو چھوڑ کر اپنے باقی گھر والوں کو لے کر رات کو اس بستی سے چل نکلے. صبح کے قریب اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور اس بستی پر پتھر اور کنکروں کی بارش شروع ہوئی. پھر اس بستی کو اٹھا کر الٹا پٹک دیا گیا اور اسے اوپر نیچے کر دیا گیا، اور وہ بستی جس کے لوگ لڑکوں سے غلط باتیں کرتے تھے اور حضرت لوط علیہ السلام کے منع کرنے سے نہیں مانتے تھے، وہ سب فنا ہو گئے. یہ تو تھی ان کی دنیا میں خرابی، اور دوزخ کا عذاب اللہ تعالیٰ کے یہاں جا کر ملے گا، وہ علیحدہ. ایسے غلط کام جن کی وجہ سے اس قدر سخت عذاب آیا کہ زمین کو بلند کر کے الٹا پلٹ دیا گیا اور پھر پٹخ دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے غلط باتوں سے اور غلط لوگوں سے محفوظ رکھے. آمین ثم آمین. امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اف یو آر لائک اٹ دین پلیز سبسکرائب مائی چینل، لائک مائی ویڈیو اینڈ شیئر مور. جزاک اللہ خیر. اللہ حافظ.